ہے تو سارے پیارے لیکن میرے بہت اچھا لگا ہے سنو چنگیا یا بلدیا اسا چھڈنا تیرا درنا اسا چھڈنا تیرا درنا اوے اسا چھڈنا تیرا درنا یا رسول اللہ کتا ہوتا جو تیری گلیوں کا کا تیرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا اسا چھڈنا تیرا درنا اسا چھڈنا تیرا درنا اسا چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تیرے نام نو چم دے لب وے تیرے نام نو چم دے لب وے تیرے نام نو چم دے لب وے وچ کس دا سانو رب وے وچ کس دا رانو رب وے وچ کس دا رانو رب وے ہاتھ بن کے نال ادب وے ہاتھ بن کے نال ادب وے تیری دید کرا رج رج کے تیری دید کرا رج رج کے تیری دید کرا رج رج کے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے اسا چھڈنا تیرا درنا اسا چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے ساڈا تو یو وکیل تے جج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے تسا بھلے آدے ہتھ لج وے میرا کملی والا محبوب دا میلا ہے جیرا
فرمائے میں انشاءاللہ پیش کرنا لجپال پری تنو توڑ دینے لجپال پری تنو توڑ دینے او جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے او تیری نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل تیری نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل تیری نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل سارے تیرے کولوں رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے ہو تیرے جیا پیر اساں ویکھیا نہ تکیا تیرے جیا پیر اساں ویکھیا نہ تکیا بڑے بڑے شاواں نوں تو پیراں وچ رکھیا تیرے جیا پیر اساں ویکھیا نہ تکیا بڑے بڑے شاواں نوں تو پیراں وچ رکھیا او کیڑا تیرے جیا گھر تیرا چھڈنا نہیں در کیڑا تیرے جیا گھر تیرا چھڈنا نہیں در کیڑا تیرے جیا گھر تیرا چھڈنا نہیں در سانو آکھے زمانہ پاویں رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے ہو تیرے جیا سونا پیر جنوں مل جاندا ہے تیرے جیا سونا پیر جنوں مل جاندا ہے حشر دہاڑے تو نہ او گھبراوندا ہے تیرے جیا سونا پیر جنوں مل جاندا ہے حشر دہاڑے تو نہ او گھبراوندا تیرے باجوں نہیں گزارا سانو تیرا ہی سہارا تیرے باجوں نہیں گزارا سانو تیرا ہی سہارا تیرے باجوں نہیں گزارا سانو تیرا ہی سہارا اس ویلے بھی رکھی ساڈی رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے او تیریاں داواں نال رب نوں پہچانیا تیریاں داواں نال رب نوں پہچانیا او تساں رب دسیا تے اساں رب جانیا تیریاں داواں نال رب نوں پہچانیا تساں رب دسیا تے اساں رب جانیا جیو ہو سارے تو سونا تے فرقہ نہیں ہونا سارے تو سونا تے فرقہ نہیں ہونا سارے تو سونا تے فرقہ نہیں ہونا تیری گلیاں دا جیڑا بھی ایک رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے جی ہوندی نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل ہوندی نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل ہوندی نسبت دی گل ہو فیصلہ اٹل اساں رہنا نہیں تیرے کولوں رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنے غلاماں وچ رکھتا ہے ثبوت دے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ
اور آج کی خوبصورت بزم کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام احباب جن میں بطور خاص جناب محترم مصور حسین بابر گوندر صاحب، جناب شہزاد گجر صاحب، جناب محترم وقاص احمد گوندر صاحب، اور ان کے ساتھ جناب محترم امتیاز پرنسپل صاحب، اور آج کی بزم میں بطور خاص جنہوں نے تعاون فرمایا آسم شان گوندر صاحب سعودی عرب سے، گوشی گوندر یونان سے، سعید احمد یونان سے، اور تمریز گوندر کویت سے ان ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور دیگر تمام احباب جنہوں نے بھی کسی بھی انداز سے آج کس بزم کو سجانے میں کاوش کی، محنت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمارا آنا مال کے کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مرضی فرمائے۔ ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہیں کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور آج کی بزم میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو بالخصوص ہمارے مرکزی قائد جناب محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، نائب امیر تحریک منہاج القرآن صوبہ پنجاب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے ضلعی قائد ہمارے بزرگ رہنما جناب محترم حاجی محمد اعظم کوسانہ صاحب ہمارے بزم کی زینت ہیں، آپ کو بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیگر تمام ہمارے تحریک منہاج القرآن کے ساتھی جو تشریف فرما ہیں ہر کسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم آخر میں دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک فکری بات آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، ہر طرف امت مسلمہ زوال کا شکار دکھائی دیتی ہے، ہر طرف پستی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دن سے ہم نے مصطفیٰ تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق کو، اس نسبت کو کمزور کر دیا، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اس پوری امت کو کمزور کر دیا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم پھر سے تاجدار کائنات کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو، اس کمزور تعلق کو پھر سے بحال کریں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور شاگردان حضور شیخ الاسلام پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کرنے کا پیغام لیے پھرتے ہیں۔ تو آئیے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ زہے عزت و اطلاع محمد، کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ذوق سلامت ہے تو کہیں سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں تو کہیں دے سبحان اللہ، تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ارے مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں مسلک حق اہل سنت کے عظیم ترجمان شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام کے عظیم شاگرد جناب محترم حضرت علامہ محمد افضال احمد قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، چپ کے آنکھوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام قابل سادہ احترام جناب محترم محمد وسیم ہمایوں صاحب، نائب امیر تحریک منہاج القرآن صوبہ پنجاب، جناب محترم حاجی محمد اعظم کسانہ صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن منڈی بہاولدین، جناب محترم مختار احمد لودرا صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاولدین، علاوہ ازیں جملہ عہدیداران وابستگان اور رفقائے تحریک منہاج القرآن، جملہ بانیان محفل اور جملہ عاشقان و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ایک خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی توفیق، اس کے احسان کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت اور کمال کا صدقہ حق بیان کرنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، سورہ والضحیٰ کی 5ویں آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند ایک کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی کا، ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، ربو کا، یعنی کہ آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، فترضا، اور وہ اتنا عطا فرمائے گا، آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وعدہ رب کائنات نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا. سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ پر اگر توجہ فرمائی جائے، سب سے پہلے جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا طریق اور ہمارا اصول اور ہماری زندگی یہ ہے کہ ہمیشہ لب پر مولا کا نام رہتا ہے، اس مولا کو پکارتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، تو پھر ہم رب کو زیادہ پکارتے ہیں.
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ، معصوم بچہ کھیلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، مگر خدا نہ کرے اگر اچانک اسے کوئی تکلیف آ جائے، چوٹ آ جائے، وہ گر جائے، تو اس کی زبان پر سب سے پہلے اپنی ماں کا نام آ جاتا اور وہ اپنی ماں کو پکارنے لگ جاتا ہے، روتے روتے بھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا سب سے بڑا سہارا میری ماں ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ تو سامعین ذی وقار بالکل اسی طرح بچپنے میں اتنی معرفت مولا کی نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، ایمان اس درجے اور کمال پر نہیں ہوتا، تو ہمیں ماں یاد آتی ہے، ماں کو پکارتے ہیں، اور جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور علم ہمارا بڑھ جاتا ہے، مولا کی ذات کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر ہر تکلیف، ہر پریشانی میں مولا کو پکارتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو یہی آتا ہے، میرے رب، اے میرے اللہ، اے ہمارے خدا، یہ کلمات ہماری زبان پر جاری رہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں اور یہ ایسے جملے ہیں کہ یہ جملہ، یہ کلمات اللہ کے ہر نبی کی زبان پر آیا ہے، ہر نبی کی زبان پر آیا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھنے لگ جائیں اور قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا، اپنے اپنے ماحول، حالات کے مطابق وہ بھی پکارتے رہے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اور یہ ایک تعلق ہے رب کے ساتھ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کا وقت آیا اور آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، تو آپ اللہ کے حضور مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ پھر اچانک وہ کلمات زبان پر آئے، جن کلمات کا صدقہ مولا کی طرف سے بشارت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سن لیں، ربنا ظلمنا، بس یہ ورڈ آ گئے، یہ الفاظ آ گئے، اے ہمارے رب، یہ میں کلمات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب۔ بس جب یہ کلمات آئے، مولا کی رحمت برسنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلے، زبان میں لکنت تھی، بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے، تو بات کرنے میں مشکل ہوتی، پریشانی آتی، تو جب مشکل وقت آیا تو زبان پر کلمات آ گئے، رب اشرح لی، اے میرے رب، اس مشکل کو دور فرما دے، میری زبان کی اس لکنت کو دور فرما دے، اس تنگی کو دور فرما دے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ڈگمگانے لگ گئی، ڈولنے لگ گئی، تو آپ کی زبان پر بھی یہ کلمات آئے، اے میرے رب، ہماری حفاظت فرما۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں گرایا گیا، آپ کی زبان پر بھی یہی کلمات آئے، اے میرے رب، اس آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اے میرے رب، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے پھر میرے بیٹے سے ملا دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر لیا اور ان کو معاذ اللہ پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پکار اٹھے، اے میرے رب، میری حفاظت فرما، ان دشمنوں سے محفوظ فرما۔ سامعین ذی وقار، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، کوئی ولی آیا، کوئی عام انسان، وہ جب بھی بولتا تھا وہ یہی کہتا تھا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور جب رب نے اپنے محبوب پر قرآن اتارنا شروع فرمایا تو اس نے جواب دے دیا ساری انسانیت کو کہ تم ساری زندگی یہ کہتے پھرتے ہو، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ آؤ اب میرا جواب بھی سن لو۔ مولا تیرا جواب کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے تم سارے کہتے ہو اے میرے رب، اے ہمارے رب، اور میں یہ کہتا ہوں ربو کا، میں مصطفیٰ کا رب ہوں، میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے میرے
نسبت سے کہتا ہوں میں مصطفیٰ کا رب ہوں. آئیے قرآن مجید کو اٹھائیے, کئی آیات ایسی ملیں گی جگہ جگہ رب یہ کہتا ہے کہ تمہارا کہنا اور معنی رکھتا ہے, اور تم ساری زندگی کہتے رہتے ہو کہ تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. اور ہم جب بھی بولتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں ہاں ہم مصطفیٰ کے رب ہیں, مصطفیٰ کے رب ہیں. پھر پکارا رب کائنات نے, فلا وربک, محبوب میں اپنی قسم کھانے لگا ہوں, دنیا کو پیغام دینا ہے. تو دیکھیں قسم کیسے کھائی. یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی قسم, یہ نہیں فرمایا مجھے دنیا کے رب کی قسم, نہیں فرمایا آدم و نوح کے رب کی قسم, انبیاء کے رب کی قسم. وہ فرماتا ہے فلا وربک, لوگوں مجھے اس کی قسم جو مصطفیٰ کا رب ہے, جو مصطفیٰ کا رب ہے. پھر آیا اللہ کا پیغام, کیا فرمایا میرے محبوب ساری دنیا مجھے کہتی رہی, ساری دنیا کہتی رہی اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور رب کائنات نے فرمایا ہاں ان کی عبادت کی بڑی شان ہے, ان کی عبادت کا بڑا مقام ہے, مگر محبوب ہم آپ سے کیا کہتے ہیں, فصلی لربک. ساری دنیا نے عبادت کی ہے مگر محبوب ساری دنیا کی عبادت ایک طرف اور تیرا ایک پیارا سجدہ ایک طرف, کیونکہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ اس کی عبادت کریں جو آپ کا رب ہے. اور یہ جو آپ کا رب ہے, تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر ایک معنی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تو ہمارا رب ہے, ہم کہتے ہیں تو ہمارا رب ہے, اور وہ جب بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی بدل جاتا ہے. اور یہ کیوں کہتا ہے, میں اس عبادت کی مثال دیتا ہوں. روئے زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے, کم و بیش, اور کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے عبادت نہ کی ہو. معاذ اللہ, سب نے کی ہے, سجدے بھی سب نے کیے ہیں. مگر سامعین ذی وقار سن لیں بڑی خاص بات, کہ جس نبی کے لیے بھی عبادت کا حکم آتا تھا اسے رب کائنات حکم دیتا تھا کہ ایک اپنی مسجد بنا لو, مسجد کی دیوانے بنا لو, اور اپنی ساری امت کو بتا دو کہ اگر چاہتے ہو کہ نماز قبول ہو جائے تو اس 4 دیواری کے اندر پڑھنا. اس عبادت کی جو بھی صورت تھی, اگر اس سے باہر نکل کر کرو گے ہم قبول نہیں کریں گے کہ تمہارے لیے اتنی سی مسجد ہے, تمہارے لیے جیسے یہ آپ نے باؤنڈری لگائی ہے نا, اتنی سی مسجد ہے. دنیا گزرتی گئی, بڑے بڑے انبیاء سجدے کرتے رہے, انبیاء کی امتیں سجدی کرتی رہیں, مگر ایک سجدہ میرے محبوب نے دنیا میں آ کر ایسا کیا جو رب کائنات کو پسند اتنا آیا کہ اس نے فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء کے سجدے ایک طرف, اور اے مصطفیٰ تیرا یہ ایک سجدہ ایک طرف, مجھے اتنا پسند آ گیا کہ اس سجدے کی پاکیزگی نے, اس سجدے کی طہارت نے, اس سجدے کی عظمت نے ساری دنیا کو ایسا. بولیے اللہ جانتا ہے نا, تو پھر اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے, اس کا جاننا ہر کوئی مانتا ہے, مگر وہ پوچھتا اس لیے ہے کہ اگر وہ نہ پوچھے تو ہم کیسے جانیں. تو سامعین ذی وقار اسی طرح اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کچھ پوچھ لیں تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ حضور جانتے نہیں. میرے آقا کے پوچھنے کا معنی اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں, کچھ امت کو بھی خبر ہو جائے. جبرائیل دوڑتے ہوئے آ گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے حضور رب کائنات نے پوچھا ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ اب سنیے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملہ فرمایا, جبرائیل امتی امتی. جبرائیل میں امت کے لیے رو رہا ہوں, امت کی آخرت کے ڈر سے رو رہا ہوں, امت کے حساب و کتاب کے خوف سے رو رہا ہوں. جبرائیل پلٹ گئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں سارا پیغام پہنچایا کہ محبوب امت کے لیے روتے ہیں. سنیے اب رب کائنات نے کیا فرمایا, قربان جائیں. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور یہ پیغام دے آؤ ہمارے محبوب کو. جبرائیل پیغام لے کر آ گئے. سنیے پیغام کیا تھا. رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب انا سنردیکا فی امتک ولا نسوکا, اے میرے محبوب ہم رب ہو کر آپ
से वादा कर रहे हैं। क्या वादा? कि जिस उम्मत के लिए आप रोते हैं, आज के बाद मत रोना, आज के बाद मत रोना। मौला क्या वादा है? फरमाया इन्ना सनुर्दी का फी उम्मतिक, जब क़यामत का दिन होगा सारी उम्मतें मैदान महशर में होंगी, सारे अंबिया मैदान महशर में होंगे, और हम आपको मैदान महशर में नहीं छोड़ेंगे, आपको हम अर्श पर बुलाएंगे, दो कुर्सियां लगाएंगे, एक कुर्सी मेरे शान के लायक मेरे लिए होगी, एक कुर्सी आपके लिए होगी। और जिस उम्मत के लिए आप रोते हैं ना, ऐ मेरे महबूब वादा करता हूं इन्ना सनुर्दी का फी उम्मतिक, आपकी उम्मत के साथ कोई मामला करने से पहले, कोई हिसाब किताब करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, ऐ महबूब क्या मर्जी है तेरी उम्मत के लिए? तो सोनिया रोना मत, जैसा आप कहते जाएंगे आपकी उम्मत के साथ वही मामला करते चले जाएंगे। हम आपको इतना राजी कर लेंगे, इतना राजी कर लेंगे कि उम्मत का गम भूल जाएगा। बस आपको हमने खुश करके छोड़ना है, आपको हमने खुश करके छोड़ना है। तो सामीन दी वकार, ये रब्बे कायनात का वादा आया, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मतिक, उम्मत के मामले में राजी करके छोड़ेंगे, वला नसूका, और हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। क्यों महबूब? बस मैं सिर्फ जुमला कहना चाहता हूं, अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, आजिज हैं, मगर उसे रोता देख नहीं सकते। बोलिए ठीक कह रहा हूं या नहीं? बोलिए। तो जिस रब ने महबूब के लिए सारी दुनिया बना दी, सारी कायनात सजा दी, वो महबूब को रोता देख कैसे सकता है? उसने कहा महबूब मत रोया करें, जिस तरफ इशारा करते जाएंगे हम आपकी उम्मत को बख्शते चले जाएंगे। सामीन दी वकार, इसकी एक तशरीह और भी है, वो भी हदीस पाक, और वो क्या है सुन लें। अब ये मैं आपको बताऊं, हमारा आप जानते हैं मिनहाजुल कुरान का ये मिजाज नहीं है, आप बार बार उठ रहे हैं इस मामले के लिए, तो ये हमारा तरीका नहीं है। इसको छोड़ें और तवज्जो से पैगाम समझें। ये पैगाम आपको समझ आएगा तो आप समझें आपकी खिदमत भी हो गई और मेरी भी हो गई, और आप पैसे शैसे फेंकने में लगे रहे तो मैं भी इधर लगा रहा, तो फिर मामला बनेगा नहीं। इस बात को छोड़ दे, भूल जाएं। थोड़ी सी गुफ्तगू है, तवज्जो से सुनने, कीमती बात है ये। क्या आका अलैहिस्सलाम ने खुद बताया अपने सहाबा को, क्या बताया? कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया। अब सुने मेरी बात, इख्तियार किसको दिया जाता है? जब आपके घर कोई बहुत प्यारा बंदा आ जाए ना, तो आप उससे पूछते हैं क्या पकाऊं। मेहमानों से नहीं पूछते, कभी अपनी मर्जी से पकाते हैं। और जब कोई बड़ा प्यारा आ जाए ना, तो उससे पूछते हैं क्या पकाऊं। ये होता है इख्तियार। क्यों? कि आप चाहते ये हैं कि इस प्यारे को वही चीज पेश करूं जो ये चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब रब्बे कायनात ने इख्तियार दिया। देखिए क्या मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि आधी उम्मत, क्या आधी उम्मत बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में ले जाना। एक ये चीज, और दूसरी क्या? शफात ले लो। अब सहाबा को कुछ पता नहीं था शफात क्या है, ये तो सरकार ने बताना है तो पता लगना है ना। तो सहाबा खुश हो गए, आका आप आधी उम्मत का वादा ले आए हैं? आधी उम्मत? मेरे आका ने फरमाया नहीं। सहाबा ने पूछा हुजूर आधी उम्मत का वादा था? तो आका ने फरमाया हाँ, मैं आधी उम्मत का वादा नहीं लाया। सरकार वो क्यों? तो आका ने फरमाया इसलिए कि मैं आधी उम्मत का नबी नहीं हूं, मैं आधी उम्मत का नबी नहीं हूं। तो सरकार क्या लाए हैं? फरमाया मैं शफात लाया हूं। हुजूर शफात क्या होगी? फरमाया शफात में आधी उम्मत की शर्त नहीं, जब तक मैं कहता जाऊंगा वो मेरी उम्मत को छोड़ता चला जाए। हम आधी उम्मत वाली चीज नहीं लाए, हम वो चीज लाए हैं जो सारी उम्मत के काम आए। अब ये बात समझ गया या नहीं? अब यहाँ फिर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली उस्ताद मुहतरम इस आयत करीमा को बयान करने के लिए एक बड़ी प्यारी आपने मिसाल फरमाई, और वो मिसाल ज़हन नशीन करें, बच्चे बच्चे समझ जाएंगे। हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी करते हैं, तो वो काम उस वक्त तक नहीं रोकते जब तक मकसद पूरा नहीं होता, टाइम बेशक जितना लग जाए। जैसे अगर आपने जाना हो लाहौर और अपनी गाड़ी में आप जा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गाड़ी कितना टाइम चलाएंगे,
کتنے گھنٹے چلائیں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ 2 گھنٹے لگیں یا 4 لگیں، ہم نے لاہور پہنچنا ہے، مقصد یہ ہے۔ جب لاہور پہنچ جائیں گے تو گاڑی روک دیں گے۔ ہمارا ٹائم سے مقصد بولیے نہیں ہے، مقصد پہنچنا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو جب تک پہنچیں گے نہیں ہماری گاڑی رکے گی نہیں۔ یا اس پہ ایک اور مثال بھی لے لیں، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے پانی پلائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی کتنے گلاس پینے آپ نے، تو آپ جواب دیں گے بھائی آپ جگ بھر کے لے آئیں، ہم پیئیں گے۔ 1 گلاس سے پیاس بجھ جائے، 2 سے بجھ جائے، آدھے گلاس سے بجھ جائے، پینا مقصد نہیں ہے، مقصد تو پیاس بجھانا ہے۔ اب بات سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، کام اس وقت تک نہیں رکتا جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا، جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ فرما رہا ہے یؤتی کا، ہم عطا کریں گے، اس کا عطا کرنا کام ہے، اس کا عطا کرنا کام ہے۔ اب اس اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو کتنا عطا کرے گا، کتنی بار عطا کرے گا، کب تک عطا کرے گا؟ وہ فرماتا ہے نہ تعداد دیکھو نہ مقدار دیکھو، میری عطا کا مقصد دیکھو۔ تو مولا مقصد کیا ہے؟ فرماتا ہے فتردا، یہ ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک سنیں، جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہو جاتا ہم بھی مصطفیٰ کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ نہ کسی خزانے کی کمی ہے، نہ کسی طاقت کی کمی ہے، نہ کسی عظمت کی کمی ہے، نہ کسی کے پابند۔ جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوتا ہم بھی اس کی امت کو عطا کرتے چلے جائیں گے، ہم بھی اس کی امت کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اے آقا آپ کب راضی ہوں گے، آپ کب راضی ہوں گے؟ اب سنیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو جملہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں حدیث پاک کا، کسی انسان کی جرت نہیں کہ اللہ کو یہ جملہ کہہ سکے۔ یہ جملہ سنیں ذرا، آقا نے فرمایا ہاں بتاؤں میں کب راضی ہوں گا؟ یہ حضور کب راضی ہوں گے؟ آقا نے فرمایا واللہ لا ارضا، مجھے اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اب بتائیں کوئی اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں گا؟ بولیے تو صحیح۔ ادھر تو ساری رات ہم روتے رہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، روتے رہتے ہیں یا نہیں؟ اور محبوب کی شان دیکھیں کیا ہے، ہمارا یہی کام ہے ہم روتے رہیں، اور محبوب کی شان کیا ہے؟ واللہ لا ارضا، مجھے اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ سرکار کب تک؟ تو فرمایا واحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے راضی ہونا ہی تب ہے جب ساری امت اللہ جنت میں بھیج دے گا، ساری امت کو جنت میں بھیج دے گا۔ اب امت کو کیسے بھیجے گا؟ اس حدیث پاک پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور پھر بات مکمل کریں گے۔ بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ سیاستہ میں آئی کہ اس کے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا، اتنی کثرت کے ساتھ آئی۔ قیامت کا دن ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے جائیں گے، سجدے میں۔ تو جب سرکار سجدے میں جائیں گے تو رب فرمائے گا، سنیں، رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد۔ اب اس کا ترجمہ علماء نے جو کیا ہے وہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے۔ اور جو ترجمہ اس کا میرے قائد نے کیا ہے وہ سنیے ذرا، کیا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب ذرا ہمیں اپنا مکھڑا تو دکھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، بات وہی ہے۔ اور عشق یہ کہتا ہے سونے ہاں ذرا مکھڑا تو دکھائیے، محبت یہ کہتی ہے میرے آقا سر انور اٹھائیں گے۔ اب رب کیا فرمائے گا؟ قل، اے میرے محبوب کسی کی جرت نہیں کہ آج بولے، قیامت کا دن ہے، کسی کی جرت نہیں کہ آج بولے۔ ہاں محبوب آپ کو اجازت دیتے ہیں، جو مرضی ہے بولو، جو مرضی ہے بولو، مسمع میں سنوں گا۔
क्या इधर बाप बेटा किसी का नहीं सुन रहा, मैं रब होकर सुनूंगा, बोल तो सही सोनिया। सल जो चीज चाहता है मांग, तोता हर शय मिलेगा। हुजूर खामोश होंगे। अचानक फिर रब फरमाएगा, अच्छा महबूब वशफा, फिर करो शफात। यही चाहते हो ना, करो शफात। तो शफा, जिस जिस पर हाथ रखते जाओगे उसी को जन्नत में डालते चले जाएं। अब रब क्या फरमाएगा सुनिए। अब जब रब ने ये फरमा दिया तो हुजूर अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, दोज़ख में जल रही है, आग ज्यादा है। रब फरमाएगा ठीक है महबूब, जाइए दोज़ख में, चले जाइए और निकाल लाइए दोज़ख में से उसको, मन काना फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बतिन मिनल ईमान, जिसके दिल में एक दाने जितना ईमान है, जर्रे जितना, उसको भी निकाल लो। एक जर्रे जितना, सुनते जाएं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाएंगे और उनको निकाल कर वापिस आ जाएंगे। फिर सजदा होगा, फिर यही कलिमात रब फरमाएगा। फिर हुजूर अर्ज करेंगे, मौला उम्मत। अब रब फरमाएगा ठीक है महबूब जाइए, मन काना फी क़ल्बिही निस्फ़ु मिस्काल ज़र्रतिन मिनल ईमान, जिसके दिल में आधा जर्रा ईमान है उसको भी निकालना। सुनिए, जब आका अलैहिस्सलाम दोज़ख में तशरीफ ले जाएंगे उम्मत को निकालने के लिए, तो आधा जर्रा ईमान कोई एक दो उम्मती तो नहीं होंगे ना, वो हजारों के हिसाब से होंगे। ये बड़ी सुनने वाली हदीस है। जब हजारों के हिसाब से हुजूर निकाल रहे होंगे तो वो दोज़ख का जो चौकीदार है वो आ जाएगा, दरोगा, और वो आकर आका अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि सारे लेकर जाने हैं या पीछे भी कुछ छोड़ना है। हदीस पाक है, पूछेगा हुजूर सारे लेकर जाने हैं या पीछे भी कुछ छोड़ेंगे? तो मेरे आका जवाब नहीं देंगे। आका पता है क्या फरमाएंगे, ये महबूबों की शान है। आका इशारा कर देंगे, उससे पूछ, ऊपर इशारा करेंगे, पूछ उससे। वो रब की तरफ देखेगा, रब फरमाएगा मौला ये सारी उम्मत जानी है या कुछ जाने हैं? अल्लाह फरमाएगा तुझे क्या परेशानी है? वो कहेगा मौला दोज़ख खाली होता जा रहा है। तो रब्बे कायनात फरमाएगा तू दोज़ख को देख रहा है? हाँ मौला मेरी ड्यूटी जो यहाँ लगी है। तो रब फरमाएगा ठीक है तू देख दोज़ख को, मैं दोज़ख को नहीं देख रहा, मैं तो मुस्तफा की रज़ा को देख रहा हूँ। मैंने वादा किया था जब तक मुस्तफा राजी नहीं होता हम भी इसकी उम्मत को बख्शते चले जाएंगे। फिर हुजूर ले जाएंगे उम्मत को, फिर सजदे में होंगे। अब जब तीसरा सजदा होगा फिर रब यही फरमाएगा ठीक है महबूब जाइए। अब सुने, मन काना फी क़ल्बिही, 3 बार अल्फाज है हदीस में, अदना 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 मिस्काल ज़र्रतिन मिनल ईमान। ऐ मेरे महबूब जिसके दिल में आधे जर्रे से भी कम, उससे भी कम ईमान है, उनको भी निकाल कर ले आओ। अब 1 मिनट सोचें, जरा तवज्जो से सोचें। ये जो मिट्टी का जर्रा होता है इसको आप आधा कर दें और उस आधे को फिर 3 बार कम करें, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, पीछे कुछ बचता है? बोलिए तो सही, कितनी नीचे चली जाती है बात। मगर जब आका उनको छोड़ाएंगे फिर चौथा सजदा होगा। रब पूछेगा महबूब अब क्या बात है? कितना ख्याल है हम जैसे आजिज मिस्कीनों का, हम गुनाहगारों का कितना ख्याल है। अब जानते हैं हुजूर अर्ज करेंगे, ये जुमला बड़ा कीमती है। हुजूर अर्ज करेंगे मौला अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, पहले 3 बार सिर्फ उम्मती उम्मती कहा, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलो महबूब हम तो कब से कह रहे हैं। तो हुजूर कहेंगे मौला एक ही सवाल है, रब्बि ज़िनली, मौला बस मुझे इज़्ज़त दे दे। तूने पहली बार भेजा जर्रे वालों को ले आ, उससे निचले रह गए, फिर आधे जर्रे वाले ले आ, उससे निचले रह गए, उससे कम, उससे कम, उससे कम ले आ, मौला उससे निचले रह गए। तो सोनिया क्या चाहता है? मौला मेरी मर्जी ये है, रब्बि ज़िनली फी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, बस कोई हद ना लगा, मुझे इजाजत दे, जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा था मैं सारी उम्मत को ले जाना चाहता हूँ। रब फरमाएगा फबीज़ती फबी जलाली फबी किबरियाई, महबूब मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, अगर तू इसी तरह राजी होता है तो जा, जिस जिस को दिल चाहता जन्नत में ले जा, हमने तो वादा कर रखा है तुझे राजी करके छोड़ना है। फिर हुजूर आ जाएंगे, फिर उम्मत को निकाल कर ले जाएंगे, फिर सजदा होगा। ये 5वां सजदा है।
یہ 5واں سجدہ ہے. رب پوچھے گا محبوب اب کیا بات ہے؟ سنیے، اب رب جانتا ہے نا کہ امت کا معاملہ تو ہو گیا سارا. اب پتہ ہے حضور سے رب کیا پوچھے گا؟ حل ردیتا. اس جملے میں دیکھا کتنا پیار ہے. حل ردیتا، سونیا راضی ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ حضور سجدے سے سر اٹھا کر کہیں گے مولا ہاں تیرا کرم ہے، نعم ردیتو، اب راضی ہو گیا، اب راضی ہو گیا. ساری امت کو لے گئے، اب راضی ہو گیا. اب آگے کی بات بتانے سے پہلے اس حدیث پاک میں 2 نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کو بڑی توجہ سے سنیں اور یہ زندگی پر کام آنے والی چیزیں ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ استاد محترم آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حضور کو بھیجا کہ آپ جا کر آپ دوزخ سے نکال کر لائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار نکالتے رہے، تو مجھے بتائیں کیا اللہ خود نہیں نکال سکتا؟ معاذ اللہ، پوری نکال سکتا ہے نا. فرشتے نہیں نکال سکتے؟ بولیے نکال سکتے ہیں. تو اللہ نے نہ فرشتوں سے نکلوائی امت، نہ خود نکالی، محبوب کو بھیجا آپ نکال کر لائیں. اس میں کیا راز ہے؟ یہ بات سننے توجہ سے. تو اس کا راز یہ ہے، سنیں. اللہ نے فرمایا محبوب اگر فرشتے نکال لائے نا دوزخ سے امت کو، فرشتے نکال لائے تو جو پیچھے بچ جائیں گے نا وہ پھر ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ تو آپس میں باتیں کریں گے کہ لگتا ہے اس کے گناہ ختم ہو گئے ہیں، لگتا ہے اس کی سزا پوری ہو گئی ہے، لگتا ہے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کہے گا محبوب اگر فرشتوں نے نکالا تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے چھوڑا ہے یا تو نے بچایا ہے؟ یہ تیری شان، تیری شفاعت، تیری نسبت، تیری خیرات کیسے سمجھ آئے گی دنیا کو؟ محبوب تبھی سمجھ آئے گی جب تو خود نکالے گا. تو جب تو خود نکالے گا تو جن کا عقیدہ یہ تھا کہ محبوب نہیں بچا سکتا ہے یا نہیں عقیدہ معاذ اللہ، تو وہ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی کہیں گے افسوس ہم غلطی پر تھے، یہ تو بچا سکتے ہیں. ان کا حال یہ ہوگا. اور جن غلاموں کو حضور نکال رہے ہوں گے نا، اللہ کی قسم میرا دھیان ادھر جاتا ہے کہ وہ پکار پکار کر ان سے کہیں گے کہ اب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم تو دنیا میں کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تم نے دنیا میں نہیں مانا تھا، آج مصطفیٰ تمہیں نہیں بچا رہے. ہم ساری زندگی مصطفیٰ سے مانگتے تھے، مصطفیٰ کی چادر کے صدقے رب نے ہم سب کو بخش دیا ہے. یہ ہے وہ خاص بات کہ رب محبوب کی شان دنیا کو دکھائے گا کہ سونیا تو خود بچا، تاکہ تیرے منکروں کو بھی پتا چل جائے کہ تو بچا سکتا ہے، تو بچا سکتا. ایک نقطہ یہ ہے. اور دوسرا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اس کو بڑی توجہ سے سمجھیں یہ نقطہ بھی. یہ جو دوزخ ہے، دوزخ، اس دوزخ میں کوئی کمرے تو نہیں بنے ہوئے نا کہ جس کے دل میں ذرہ ایمان ہے وہ اس کمرے میں ہے، جس کے دل میں آدھا ذرہ ایمان ہے وہ اس کمرے میں ہے. تو ذرا سوچیں تو صحیح، دوزخ کے اندر ساری دنیا ہوگی، سارے کافر مشرک ہوں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کون بتائے گا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ بولیے کون بتائے گا؟ حضور مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، نہیں پتا. آپ کو پتا ہے میرے دل میں کتنا ہے؟ دوسرے کے دل کا تو کیا کہنا، اپنا پتا نہیں ہے. خدا جانے ہے بھی، اس کی مرضی وہ قبول کر لے، مالک ہے. تو سامعین ذی وقار، رب کائنات نے چاہا قیامت کے دن کہ یہ تیرے علم غیب کے منکر بھی ادھر ہی ہیں، یہ تیرے علم غیب کو نہیں مانتے تھے. جاؤ محبوب جس کے دل میں ذرہ ایمان ہے اس کو لانا. اب میں ایک تشریح کرنے لگا ہوں، جب حضور جائیں گے ہر کوئی آ جائے گا میرا بھی ذرہ ایمان ہے حضور مجھے لے جائیں. حضور فرمائیں گے مجھے پتا ہے کتنا ہے، مجھے نہ بتا، میں جانتا ہوں، جس کے دل میں ہوگا اس کو لے جائیں گے. تب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم کتنے ناداں تھے کہ ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، اور برابری اس سے کرتے تھے جو ساری دنیا کے ایمان کو جانتا ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں کہ کھوٹے سکے یہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے یہیں پہ چلتے ہیں. اب سنیں اس کے بعد کیا ہوگا.
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے اور جنت کے دروازے پر آئیں گے، جنت کے دروازے پر، تو کوئی بھی اندر نہیں گیا ہوگا، سارے باہر کھڑے ہوں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اندر کیوں نہیں جاتے بھائی، اندر کیوں نہیں جاتے؟ وہ عرض کریں گے میرے محبوب دروازہ نہیں کھل رہا، اندر سے بند ہے، یہ کھلے تو پھر جائیں۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہاں بھائی اگر یہ کھل جائے تو تمہیں میری شان کیسے سمجھ آئے، ہٹ جاؤ پیچھے، سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام دروازے پر دستک دیں گے، جنت کے دروازے پر۔ سنیں، جنت کا دروازہ ایک دم وہ فرشتہ کھول دے گا اور کھول کر یہ کہے گا اے محبوب بڑی دیر سے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، بڑی دیر سے دستک ہو رہی ہے، اور میں ہر دستک پہ پوچھتا تھا کون کون کون، بڑے بڑے میں نے نام سنے، مگر محبوب میں نے نہیں کھولا۔ کیوں نہیں کھولا؟ وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے حکم یہ تھا آئیں گے بہت سارے، کسی کے لیے نہ کھولنا، اگر جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو محمد کے نام پر کھولنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے نام پر کھولنا ہے۔ تو سامعین دی وقار یاد رکھ لیں ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، اور اس چابی کے بغیر وہ تالا بولیے نہیں کھلتا، اور یہ جو جنت کا تالا ہے نا اس کی بھی ایک چابی ہے، اور اس چابی کا نام کیا ہے؟ اسم محمد، اور یہ کیا؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عاشق سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا 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 ہے تم نے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازوں کی بات نہیں کی، وہ روزے بھی رکھتے تھے، روزوں کی بات نہیں کی، وہ حج زکات بھی کرتے تھے، حج زکات کی بات نہیں کی، انہوں نے ایک نئی تسبیح پڑھ دی۔ پوچھا کیا کرتے ہو جنت میں جانے کے لیے؟ تو جواب دیتے ہیں محمد محمد کریں گزر گئے۔ اس نے پوچھا یہ کون سا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے ہاں تجھے خبر نہیں ہے، یہ وہی وظیفہ ہے، جنت کا تالا اگر کھلے گا تو کسی شے سے نہیں کھل سکتا، محبوب کا نام ہی اس تالے کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ وقار جن لوگوں کو یہ راز سمجھ آ جاتا ہے، جن لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا وظیفہ یہ ہو جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا میں جس طرف جاتے ہیں ان کا ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، کیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سامعین دی وقار اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی احباب ہیں جو پیر و مرشد ہیں اور کسی آستانے پہ بیٹھتے ہیں، وہ ہر پیر اپنے مرید کو کوئی نہ کوئی وظیفہ دیتا ہے یا نہیں؟ تو سامعین دی وقار ہمارے پیر و مرشد نے بھی ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا، کیا؟ آپ نے فرمایا جو کثرت درود و سلام نہیں کرتا اس کا منہاج القرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کثرت درود و سلام اس کو وظیفہ بناؤ، اور وہ وظیفہ کیسا بنایا؟ صرف آپ نے اعلان نہیں فرمایا، اللہ کی شان یہ ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ لاہور تحریک منہاج القرآن جو ہمارا مرکزی آفس ہے، سیکریٹریٹ، وہاں پر ایک کمرہ ہے گوشہ درود کے نام سے، گوشہ درود کے نام سے، اس کا آغاز ہوا تھا 1 دسمبر 2005 کو، آج 2011 آ گیا، اس وقت سے لے کر اب تک 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوا۔ کیا 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوا؟ اس کمرے میں 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کمرے میں اب تک 30 ارب سے بھی زیادہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ کتنا؟ 30 ارب، یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، 30 ارب مرتبہ۔ آپ کو سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اور یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے؟ حضور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار
تو اللہ اس کو 400 غزوات کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا بولیے؟ 400 غزوات. اور آقا نے فرمایا ہر غزوے کا ثواب، وہ جو 400 غزوات ہیں اس میں ہر غزوے کا ثواب 400 حج کے برابر ملتا ہے. اب آپ بتائیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا ایک امتی میزان پہ آئے گا ترازو پر، اور اس کے اعمال نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ پریشان ہوگا کہ اب دوزخ میں جانا ہے، حیران پریشان کھڑا ہوگا. تو آقا نے فرمایا میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، قربان جائیں، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اپنی جیب مبارک میں سے کاغذ نکالوں گا، ایک کاغذ، اور وہ کاغذ اس کی نیکیوں پر رکھوں گا. اب مجھے بتائیں اس کاغذ کا کتنا وزن ہوتا ہے کوئی وزن کاغذ کا؟ کوئی نہیں ہے نا. تو آقا فرماتے ہیں میں کاغذ اس کی نیکیوں پر رکھوں گا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے. وہ مجھے پوچھے گا کہ حضور یہ کیسا کاغذ ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو میں اس سے فرماؤں گا اٹھا کر دیکھ. وہ جب اٹھا کر دیکھے گا اس پہ گنتی لکھی ہوگی، 5000 10,000، اب یہ فگر نہیں لکھا حدیث میں، گنتی لکھی ہوگی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ. جس بندے کو یہ نصیب ہو جاتی ہے رب کائنات دنیا و آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی پوری دنیا میں اللہ کے فضل کے ساتھ اس وقت 125 ممالک میں 125 ممالک میں منہاج القرآن کے دفتر بن گئے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور ہزاروں کفار کو رب کائنات نے دین کی نعمت عطا فرمائی اس ایک وظیفے کے صدقے. سامعین عزیز وقار، آئیے اس پیغام کو آپ بھی اپنے گھروں تک لے جائیں، اپنے دوستوں تک لے جائیں، اپنے احباب تک لے جائیں، اور اس پیغام کو اتنا پھیلائیں کہ پاکستان کا ہر گھر میلاد محمد مصطفیٰ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے سامعین، جب انسان اچھی نیت لے کر نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کو اجر بھی دیتا ہے. میں صرف ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ جو ابھی 24 ستمبر کا دن گزرا ہے، صرف ایک بات، تحریک منہاج القرآن لندن میں، انگلینڈ میں، ویمبلے ارینا ہال میں 18,207 بندے اس پروگرام میں بیٹھے تھے، 18,207، اور دنیا کے ہر مذہب کا بندہ وہاں موجود تھا، ہر مذہب کا پیشوا، کیا وہ عیسائی، کیا یہودی، کیا سکھ، کیا ہندو، کیا وہ دہریہ، جس مذہب کا آپ نام لیں، ہر مذہب کا بندہ بیٹھا تھا وہاں، پیشوا. ان سب کو بلایا، اور دنیا نے پہلی بار یہ دیکھا کہ کسی مسلمان کے کہنے پر سارے مذہب جمع ہوئے ہوں. وہ خطاب سننے والا ہے، 6 گھنٹے کا پروگرام ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ ضرور دیکھیں. مگر میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کسی کو جرت دے دیتا ہے، اللہ کسی کو مقام دے دیتا ہے، اور کوئی مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، تو رب کائنات اسے یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے. دنیا نے دیکھا، کیا وہ عیسائی، کیا یہودی، کیا سکھ، ان سب کو سٹیج پر کھڑا کر کے میرے قائد نے ذکر کروایا، سارے پڑھو اللہ اللہ اللہ. وہ کافی دیر ذکر کرتے رہے. پھر نعت خان آ گئے مصر کے، اور وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگ گئے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. وہ سارے یہ قصیدہ پڑھتے رہے. پھر آخر میں پھر ریڈ کروایا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ سارے یہ وظیفے کرتے چلے گئے. اور اب کچھ دن پہلے لاہور آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے جملہ فرمایا کہ میری ایک مدت سے خواہش تھی، بس میں صرف یہ جملہ آپ کو بتانا چاہتا تھا، میری مدت سے خواہش تھی کہ کوئی بہانہ ایسا ہو جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے کہ ہزاروں کافر بیٹھیں اور گھنٹوں ان کو بٹھا کر کافروں کو بھی مصطفیٰ کی شانیں سناؤں. تو 2.25 گھنٹے ان کو بٹھا کر حضور کا ذکر سنایا، حضور کی شان سنائی، حضور کا کمال سنایا، اور اس کے بعد سننے